بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سلامتی کونسل کے ارکان نے بند کمرے کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح اجلاس نے تنازع کشمیر کے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی توثیق بھی کر دی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے موقع پر ہی امریکہ کے صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کو فون کیا۔ دوران گفتگو صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کم کرنی چاہیے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں مسئلہ کشمیر، افغانستان اور خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر اچھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور انہیں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کی گئی۔ موجودہ حالات میں اجلاس کا فوری انعقاد اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا زیر بحث آنا بڑی بات ہے۔ تاہم اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا اب مقبوضہ کشمیر میں 13 روز سے جاری کرفیو ختم ہونے کا بھی فوری امکان ہے یا نہیں؟ ویسے تو بھارتی حکومت کے نمائندے نے سپریم کورٹ میں بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وادی میں کرفیو جلد ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں نہ تو حکومت نے کوئی ٹائم ٹیبل دیا، نہ سپریم کورٹ نے ایسی کوئی ضرورت محسوس کی کہ حکومتی نمائندے سے پوچھے کہ 13 روز سے ریاست میں حالات کی خرابی جس نہج پر پہنچ چکی ہے، کیا حکومت کو بھی اس پر کوئی تشویش ہے؟ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت اپنے پروگرام کے تحت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے اور اسے کشمیریوں کے لیے ریاست کو جیل خانے میں تبدیل کرنے پر کوئی تشویش نہیں ہے۔ مودی انسانی خون بہانے جیسے خوفناک واقعات میں ملوث رہے ہیں، اس لیے ان سے بہتری کی کوئی زیادہ امید بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ سلامتی کونسل نے بھی اور بھارتی سپریم کورٹ نے بھی کوئی ایسا اقدام اب تک نہیں کیا جس سے محسوس ہوتا ہو کہ اس سے کشمیریوں کی زندگیوں میں کوئی معمولی سا ریلیف بھی آئے گا۔ صدر ٹرمپ کا یہ مشورہ تو اپنی جگہ بہت ہی اچھا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کو مسئلہ کشمیر مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ انتہا درجے کے کشیدہ ماحول میں کیا مذاکرات کا عملاً انعقاد ممکن بھی ہے یا نہیں؟ کشیدگی تو اس حد تک جا چکی ہے کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے یہ دھمکی تک دے ڈالی ہے کہ ایٹمی حملے میں پہل نہ کرنے کی پالیسی تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اس مجنونانہ بیان کی موجودگی میں کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ان کا ملک صدر ٹرمپ کے مذاکرات کے مشورے پر دھیان دے گا؟ بھارت میں تو حکومت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جنگی جنون کو ہوا دے رہی ہے اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں ایسے اشتعال انگیز بیانات دیے جا رہے ہیں جن کا شدید رد عمل بھی سامنے آئے گا۔ امریکہ اگر مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو وہ بھارت کو اس پر رضامند کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، کیونکہ ایسے ماحول میں کسی بااثر تیسری قوت کی مداخلت کے بغیر اول تو مذاکرات شروع ہونے کا ہی کوئی امکان نہیں، اور اگر کسی کرشمے کے نتیجے میں ایسا ہو بھی جائے تو یہ ایک بیکار مشق ثابت ہوگی اور مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ویسے تو صدر ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی، جس کا جو نتیجہ نکلا وہ ساری دنیا نے دیکھا اور اب وہ اس کا حوالہ بھی نہیں دیتے۔ یہ تو عمران خان ہی بہتر جانتے ہیں کہ 20 منٹ تک صدر ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں صدر ٹرمپ کو ان کی یہ پیشکش بھی یاد دلائی گئی یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اگر دونوں ممالک کو مذاکرات کا مشورہ دیا ہے تو روس نے باقاعدہ مفاہمت کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی ہیں، اس لیے اگر اس پیشکش سے استفادہ کر کے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے تو مفاہمت کی راہ نکل سکتی ہے۔ نیو یارک میں سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد روسی مندوب نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم کھلے دل سے پاک بھارت تنازع میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں۔ ہماری یہ بھی آرزو ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی اختلافات سیاسی اور سفارتی طور پر حل کیے جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر 1972 کے شملہ معاہدے اور 1999 کے اعلان لاہور کے تحت حل کیا جائے۔
روسی مندوب بنفس نفیس سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں شریک تھے۔ وہ اجلاس میں ہونے والی گفتگو اور اس کے موڈ کے عینی شاہد بلکہ خود شریک ہیں۔ وہ اگر اجلاس کے بعد بھی پاکستان اور بھارت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے تنازعات شملہ معاہدے اور اعلان لاہور کے مطابق حل کریں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل نے مسئلے کو متنازع قرار دیا ہے، تاہم اس نے کوئی ایسا روڈ میپ نہیں دیا جس پر عمل کر کے آگے بڑھا جا سکے۔ اگر ایسا ہوتا تو روسی مندوب کو اجلاس کے فوری بعد مفاہمت اور مصالحت کے لیے اپنے ملک کی خدمات پیش کرنے کے اعادے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور نہ وہ ایک بار پھر یاد دلاتے کہ دونوں ممالک کے درمیان شملہ سمجھوتا اور اعلان لاہور کی شکل میں دو ایسے معاہدے موجود ہیں جن پر عمل کر کے تنازعات کے حل کی جانب آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور روس کے مشوروں اور تجاویز میں مشترکہ بات یہی ہے کہ تنازع کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکلے گا، چاہے اس میں کتنا وقت لگے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس جانب پیش رفت کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ویسے بھارت بھی اس پر بظاہر تیار نظر آتا ہے، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی۔